بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سلمان رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان وقال یا ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا وهو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ وشہر المواساة وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن فانفطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار فكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مزغة لبن وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار واستكثروا فيه من 4 خصال خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غناء بكم عنهما فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار ومن أسقى صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے اور وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے، ہمدردی کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا۔ روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کے افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ بھر کر کے کھلانے پر موقوف نہیں ہے، یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلاوے، اس پر بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، خوب زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے، 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار میں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ ہے اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہے کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلاوے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ فائدہ: محدثین کو اس کے بعض راویوں میں کلام ہے، یعنی یہ جو حدیث آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی، محدثین اس کے رپورٹروں کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں، یعنی ان میں کچھ خرابی ہے،
لیکن اول تو فضائل میں اس قدر کلام قابل تحمل ہے، دوسرے اس کے اکثر جو مضامین ہیں اور دوسری روایت اس کی مؤید ہے، اس لیے اس حدیث کو اس سے پہلے بھی بارہا کہا گیا ہے، ضعیف حدیث جو ہوتی ہے فضائل میں وہ مقبول ہوتی ہے، فضائل میں ابھی اس میں بھی اگر اس حدیث کی کوئی تائید کرنے والی صحیح حدیث ہو تو پھر ضعیف حدیث بھی کیا ہو جاتی ہے، حسن درجے کی ہو جاتی ہے۔ یہ محدثین کرام کا ہی ان کی اصطلاح ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو کبھی یہ میری صحیح ہے بات، یہ ذرا ظریف ہے، ایسا ہمارے نبی نے کبھی نہیں کہا ہے۔ رپورٹنگ کرنے والوں میں کچھ خرابی آ جاتی ہے تو اس حدیث پر ہی حکم لگ جاتا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ تو یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، حضرت اتنی امانت داری سے بتا رہے ہیں، محدثین نے اس پر کلام کیا ہے، یہ حدیث کیا نہیں ہے، ایک دم سے صحیح نہیں ہے۔ لیکن حضرت آگے پھر کیا لکھتے ہیں، جن محدثین نے ضعیف کہا ہے انہی محدثین کی اصطلاح ہے کہ فضائل میں ایسی حدیثیں قابل تحمل ہیں، مسائل میں نہیں، سمجھ رہے؟ جیسا کہ مسائل میں اگر ہے تو اس کے لیے ایک دم صحیح اور حسن درجے کی حدیث چاہیے، تب جا کر کے فرض سنت کا، فضائل میں مستحب درجے کی بات ثابت ہو جاتی ہے۔ اب یہ مسئلہ تھوڑی ہے جو کچھ کریں گے ہم کریں گے۔ اب آپ ہی بتاؤ، آپ کسی کے روزے دار کے افطار کرائیں گے تو اس میں آپ کو کیا گناہ ہوگا؟ اب اس میں ہے کہ یہ ثواب ملے گا، ہے گی نہیں گی، تو وہی تو ہے، ریجیکٹ کر نہیں سکتے ہم۔ موضوع حدیث ہے، من گھڑت ہے، کوئی بنا کر کے پیش کیا ہے تو اسے آپ کچرے کے ٹوکرے میں ڈال دیں گے، سمجھ رہے؟ وہ حدیث ہی نہیں ہے، وہ کسی کی بات ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ ضعیف حدیث کا مطلب ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن درمیان میں جو رپورٹنگ کرتے ہیں ان میں کچھ خرابی آ گئی تو اس پر بھی حکم لگتا ہے۔ ابھی سمجھو ایک رپورٹر ایسا ہے جس نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی تھی زندگی میں، گیا کام سے، وہ حدیث کے اوپر ضعیف حدیث کا حکم لگایا تھا۔ اس میں ایک راوی ایسے ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ نماز قضا کی، ایسے بھی ہیں اتنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی اللہ تعالیٰ نے کیسی حفاظت فرمائی، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ کسی نے تھوکا قبلے کی طرف، اس کی روایت کو بھی نہیں لیتے، قبلے کی طرف تھوکتا ہے، یہ آدمی اس قابل نہیں کہ اس سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لیں، اس طرح کرتے ہیں، سمجھ رہے؟ محدثین اتنے پرکھ کے ساتھ، اتنے احتیاط کے ساتھ ہم تک حدیثیں پہنچی ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے جھوٹ بولا، اس کی پھر حدیث نہیں لی جاتی، اگر کبھی اس بیچ میں آ گیا کسی حدیث کے رپورٹنگ میں، وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، سمجھ رہے؟ اس نے ایک مرتبہ کیا کیا تھا، سمجھو کہ حافظہ تھوڑا سا کمزور ہو گیا اس کا، لاسٹ زمانے میں 50 60 70 سال کے بعد، اس نے 70 80 سال کے بعد میں روایت کی حدیث، تو اس میں بھی ضعف آ جاتا ہے، کیونکہ ان کا تھوڑا سا حافظہ کمزور، تو پتہ نہیں یہ بڑھاپے میں حدیث بیان کرتے ہوئے، سمجھ رہے؟ تو ایسا اتنا احتیاط، ایک دم سچا ہونا، حافظہ قوی ہونا، احتیاط کرنا، سنت پر عمل کرنا، کتنی ساری چیزیں ہیں، کنڈیشنز ہیں جن کو سامنے رکھ کر کے محدثین کیا کرتے ہیں، حدیثوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ ایک رپورٹر بھی اگر کچھ اس سے اندازہ لگا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو آپ سے اللہ تعالیٰ نے کیسے حفاظت فرمائے، دیکھو اس کی جو رپورٹنگ کرنے والے ان کی زندگی کے حالات بھی آپ کو ملیں گے کتابوں میں، سمجھ رہے؟ اب یہ حدیث ہے، اس کے کتنے راوی ہیں نا، ان میں سے ہر ایک راوی کا بایو ڈاٹا آپ کو ملے گا، کہاں پیدا ہوا، اس کا نام کیا، اس کا باپ کا نام کیا، باپ کے باپ کا نام کیا، کب پیدا ہوا، کب مرا، کتنے بچے تھے، اس سے استاد کتنے تھے، شاگرد کتنے تھے، زندگی کے حالات کیا تھے ان کے۔ ہاں میرے بھائی، اس کو بولتے رجال، اسماء اور رجال، اس کا نام کیا ہے، اسماء اور رجال، ان کے زندگی کے حالات میزان اعتدال بول کر ایک کتاب ہے، ایسے بے شمار کتابیں، میں تو میزان اعتدال بتایا، علامہ حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے، ہر ایک راوی کے بارے میں آپ اس کو کیا کر سکتے، دیکھ سکتے۔ جب اسپیشلائزیشن کرنے کا موقع ہے نا، تب ہمارے کو پتہ چلا، ہم تو کنویں کے مینڈک تھے یار، ہم کو تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا،
جب وہ اسی جگہ جاتے ہیں تو ایسی ایسی کتابیں بھی ہیں. ہم کو تو ایسی کتاب بھی ملی ہے کتب خانے میں جس کو یہودی نے لکھا. کس نے لکھا؟ معجم المفارس، حدیث کی کتاب یہودی نے لکھا ہے. اور آج بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء اس کے محتاج ہیں. کیوں؟ کسی بھی حدیث کو آپ کو دیکھنا ہے کون سی کتاب میں ہے، اس حدیث میں آپ کو معلوم ہو جائے گا. کیسے؟ حدیث کے شروع کا لفظ کون سا ہے؟ سمجھو کہ خطبنا، یہاں دیکھیں خطبنا بول کر، خطبنا تو خے سے کون سے حدیثیں آتی ہیں، اور پوری حدیثیں آپ کو ایک ہی جگہ مل جائے گی. یہ اس زمانے کی بات ہے، ابھی کی نہیں. سمجھو المسلم من سلم المسلمون ایک حدیث ہے، المسلم سے جو حدیثیں شروع ہوتی ہیں ان تمام حدیثوں کو ایک ہی جگہ آپ کیا کر سکتے ہیں. اور کون سی کتاب میں یہ حدیث آئی ہے اس کو بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، اس میں بیک وقت دیکھ سکتے ہیں. تعجب ہوا یار، اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم تک پہنچی ہیں. اس لیے ایسے ویسوں کی بات ہم نہ مانیں. اس معاملے میں محدثین جو بولتے ہیں انہی کی بات مانیں. عام پبلک میں سے کوئی پوچھے آج صحیح لے لے، آج صحیح پلا، اگر یہ جو بات کرتے ہیں نا، ان کو آپ جوتا لے کر کے ان کے منہ کو مارنا چاہیے. تو تیرے کو ہے نا، میں اپنے بارے میں تو بتا، تیرا باپ کا نام کیا ہے؟ کسی کو تو باپ کا نام بھی معلوم نہیں ہے، دادا کا نام بھی معلوم نہیں. سمجھ رہے؟ باپ کا مشکل سے یاد رہے گا، دادا کا نام کتنی کہ آج کے جنریشن کو پوچھیں گے دادا کا نام معلوم نہیں ہے. رہے تو نا دادا، شادی ہوتے الگ ہو جاتے. ایسے نالائق ہیں جن کو اپنے دادا کا نام معلوم نہیں ہے اور بات کر رہے ہیں محدثین پر، حدیثوں پر. ایک اعتماد بھروسے کی بھی تو بات ہوتی ہے. اعتماد بھروسے کے قابل اسلاف ہیں اس زمانے میں، کہ للو پنجو جھوٹے نہیں جو لوگوں میں کنفیوژن پیدا کرتے ہیں. ان کا کام ہی ہے جیسے رمضان آیا لے بحث شروع کر دیتے مسجدوں میں بیٹھ کر کے. ابھی بھی چرچا کرتے رہیں گے. ان کو کام نہیں ہے. یہ چرچا کرنے کا مہینہ ہے یا پھر نیکی کرنے کا مہینہ ہے؟ خیر، تو اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کہ شعبان کے آخر تاریخ میں خاص طور سے اس کا واعظ فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ رمضان المبارک کا ایک سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے. پھر اس واعظ میں تمام مہینے کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند اہم باتوں کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا. سب سے اول شب قدر، کہ وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے. ان اوراق میں اس کا بیان دوسری فصل میں مستقل آئے گا. اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کے قیام کو یعنی تراویح کو سنت کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. پھر جن روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ میں نے سنت کیا ہے، ان سے مراد تاکید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید بہت فرماتے تھے. اسی وجہ سے تمام ائمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہیں. برہان میں لکھا ہے مسلمانوں میں سے روافظ کے سوا اس کا کوئی شخص بھی منکر نہیں ہے. روافظ بولتے رافضی، شیعہ، یہ لوگ تراویح کو مانتے ہی نہیں ہیں. سمجھ رہے؟ ان کے ماننے نہ ماننے سے کیا ہونے والا ہے؟ اب ایک نئی قوم، نہیں پرانی چھو گئی، اب انگریزوں کے زمانے میں پیدا ہوئی. یہ شیعہ کے خلیرے بھائی ہے یہ لوگ. سمجھ رہے؟ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ تو سرے سے بولتے ہیں کہ ہم کیا نہیں کرتے، تراویح کو نہیں مانتے، تراویح بولنے کی چیز نہیں ہے. اب ایک نئی قوم کیا بولتی ہے؟ تراویح ہے لیکن وہ صرف رمضان میں، باقی 11 مہینے میں اس کا نام تہجد ہے بولتے. سمجھ رہے؟ جو تہجد کی حدیث ہے وہ سب کس میں لا کے فٹ کرتے؟ رمضان آتے تراویح میں فٹ کر دیتے کہ نہیں تراویح 8 رکعت. ہمارے نبی نے 8 سے زیادہ کبھی رات کی نماز نہیں پڑھی، اور رات کی نماز تہجد کی نماز. ہمارا عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے رمضان غیر رمضان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے. سمجھ رہے؟ اس میں صاف ہے رمضان غیر رمضان بول کر، یعنی یہ تہجد کی نماز ہے، اسی کو لا کر کے پیش کرتے، لوگوں کا دماغ خراب کرتے. ہمارے نبی 8 سے زیادہ نہیں پڑھے. تم پڑھو گے تو تم بدعتی بن جاؤ گے. تم کیا بن جاؤ گے؟ بدعتی بن جاؤ گے، دین سے نکل جاؤ گے، مشرک ہو جاؤ گے، اور کیا کیا کی بول دیتے. تو رافضی تھے، اب ان کو کیا بولنا؟ آدھے رافضی نہیں. میں سمجھتا ہوں رافضی اس طرح بہتر ہے
کیونکہ وہ تو سرے سے انکار کر رہے ہیں نا. یہ دیکھو نام چینج کر کے انکار کرتے ہیں. ان کی دگلی پالیسی، ان کی منافقت اچھے خاصے مسلمانوں کو بھی معلوم نہیں ہوتی. آ جاتے ہیں حدیث دیکھو، ہمارے نبی کی حدیث سے سب کو محبت ہے نا، کون سا بھی ایمان والا ہے مان جاتے ہیں. 2021 تک کسی کو ہمت نہیں ہوئی حرمین شریفین میں 20 کو چینج کرنے کا. اب جو آیا ہے نا، اب آیا ایک آدمی یہودیاں کے پاس سے پڑھ لکھ کر کے وہاں سے تربیت لے کر کے آیا ہے، تو اپنا پورا سعودی کا کلچر ہی بدل رہا ہے. وہ فحاشی، اوریانی، شراب، فلاں فلاں سب کچھ لا رہا ہے. تو اس نے شروع کیا. اب 20 کے بجائے کتنی پڑھی جا رہی؟ 10 رکعت. ورنہ حرمین شریفین میں آج سے 2 سال کرونا آنے سے پہلے تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر کے کرونا کا زمانہ آنے تک باقاعدہ 20 اس پر کتاب لکھی گئی ہے. سمجھ رہے؟ کس کی حکومت آئی پرسوں تک، سب حکومتوں میں حرمین شریفین سمجھ، مسجد نبوی، مسجد حرام، ان 2 مسجدوں میں. باقی پورے مسجد میں سعودی میں 8، اللہ ماشاء اللہ کسی جگہ 20 پڑھتے، زیادہ تر سب 8 پڑھتے. لیکن یہاں ہمت نہیں ہوئی چینج کرنے کی. کہاں؟ یہ 2 مسجدوں میں. لیکن اس نے آ کے اس میں بھی چینج کیا. ضرورت نہیں ہماروں کو چینج کیا تو چلو اللہ اس کو ہدایت دے. ہدایت دے تو اس کو اللہ تعالیٰ جلدی اٹھا لے گا تاکہ دوسرے لوگ تو اس کی گمراہی سے بچ جائیں. ہم کو کیا معلوم ہدایت ہے؟ ہدایت ہے تو دے دے اللہ، ہدایت نہیں ہے تو ویسے ظالم لوگوں سے تو دھرتی کے بوجھ ہیں لوگ، جلدی گئے تو اچھا ہے نا. لیکن ہمارے کو یہ بھی ضرورت نہیں ہے نا. ہم لوگوں کو جو چلا نا شرع وہاں سے لے کر کے 2021 تک یہی بس ہے. سمجھ رہے؟ یہ جو تعامل ہے نا ایک زمانے سے لے کر کے، یہ تعامل جو دنیا بھر میں تعامل سمجھتے ہیں، عمل، امت کا عمل، یہ سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے. حدیث پیش کرتے ہیں تو لوگ اس میں راوی ہوتے ہیں نا، ان کے حساب سے کیا کرتے بات کرتے ہیں. جب امت کا تعامل اس زمانے سے لے کر اس زمانے تک چلتے آ رہا ہے، اس سے بڑی دلیل اور کوئی یہاں صحیح ضعیف حدیث کو سب بات نہیں آتی، کیونکہ اس سے زیادہ پاورفل کون سی بھی بات نہیں ہوتی. نہیں سمجھے؟ میں اسے مثال دیتا ہوں. قرآن مجید ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. کون سی روایت میں؟ میں پوچھ رہا ہوں کون سی حدیث میں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں اگر ایسا سوال کیا تو آپ کیا بولیں گے؟ کون سی حدیث میں قرآن اللہ کا کلام ہے؟ شک پیدا کرنے والا کچھ بھی کر سکتا ہے نا. تو آپ کیا بولیں گے؟ نہیں، مسلمان بولتے اس کو اللہ کا کلام، سارے علماء بولتے اللہ کا کلام، زمانے سے بولتے آ رہے اللہ کا کلام. ہر زمانے میں مسلمان اس کو اللہ کا کلام سمجھ رہے، تب جا کر اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایکسیپٹ کرتے ہیں. سارے مسلمان اس کو اللہ کا کلام بولتے، سمجھ رہے؟ یہ تعامل بولتے اس کو. امت جس چیز کو قبول کرتی ہے، جس چیز پر عمل کرتی ہے، یہ خود بہت بڑی دلیل ہوتی ہے. تو 20 رکعت پر امت کا تعامل ہے، اس لیے اس سے بڑی دلیل اور کوئی نہیں ہو سکتی. پھر بھی لوگ نہیں مانتے. بحث مت کریں، ضدی لوگوں کا علاج دنیا میں نہیں ہے. لیکن جب ایسے لوگ بات کرتے ہیں نا، ان کو بولو سیدھا باہر جاؤ، تم مسجد میں بات مت کرو، یہ بات کرنے کے قابل جگہ نہیں ہے. جاؤ جہاں چاہے بحث کرو، نہ یہاں بحث مت کرو. خیر، تو تراویح کا انکار کرنے والے رافضی ہیں. حضرت مولانا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ما ثبت بالسنہ میں بعض فقہی کتابوں سے نقل کیا ہے کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دیں تو اس کے چھوڑنے پر امام ان سے مقاتلہ کرے. سمجھ رہے؟ اسی لیے تو سنت مؤکدہ بولتے ہیں اس کو. سارے گاؤں والے متفق ہو گئے ہمیں پڑھنے کا نہیں ہے. سوچو، اس سے مقابلہ کرے. مقاتلہ بولے تو لڑنا. اس جگہ خصوصیت سے ایک بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، اسے ذرا غور سے سنیے. وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے جلدی سے کسی مسجد میں 8-10 دن میں قرآن مجید سن لیں پھر چھٹی. باقاعدہ اس کے اشتہار بھی لگاتے ہیں، ہماری مسجد میں اس سال فلاں مسجد میں 13 دن میں پورا قرآن ختم ہوگا، 10 دن میں قرآن ختم ہوگا. اس طرح سے یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ 2 سنتیں الگ الگ ہیں. تمام کلام اللہ شریف کا تراویح میں سننا ایک سنت ہے، اور پوری تراویح 20 رکعت پڑھنا ایک سنت. اب جو لوگ صرف
10 دن میں قرآن مجید سن کر کے جاتے تو وہ ایک سنت کو اپنا رہے ہیں، قرآن مجید پورا سن لیے تراویح میں، اور دوسری سنت یعنی بقیہ 20 دن تراویح پڑھنا چھوڑ دیے، اس سنت کو چھوڑ دیے. سمجھ رہے؟ غلط ہوا. دونوں ہونا چاہیے نا. 30 دن کی تراویح بھی پڑھنا ہے، پورا کلام تراویح میں سننا بھی ہے. اور جو 10 دن میں سننے والے ہیں دوسری مختلف جگہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ 30 دن بھی تراویح پڑھتے ہیں. سمجھ رہے؟ قرآن ان کا ادھر ادھر نہیں ہوتا، کیونکہ پہلے 10 دن میں سن لیا انہوں نے قرآن، تو پھر دونوں سنتوں پر عمل ہو گیا. صرف 10 دن پڑھ کر کے باقی 20 دن نہیں پڑھنا. تو ایک سنت کو انہوں نے پکڑا، ایک سنت کو چھوڑ دیا. تو ہمیشہ یاد رکھیں تراویح میں 2 چیزیں سنت ہیں، ایک ہے 30 دن تراویح پڑھنا 20 رکعت، اور ایک ہے پورا قرآن مجید تراویح میں سننا. ٹھیک ہے؟ تو یہ تراویح جو ہے نا بہت اہم عبادت ہے، رمضان مبارک کی اسپیشل عبادت ہے. جیسے بعض لوگ سیل کرنے میں اسپیشل رمضان اسپیشل، کیا ہو کھانے کی چیز اسپیشل رمضان اسپیشل بول کر کے باقاعدہ رمضان اسپیشل عبادت ہے تراویح. رمضان اسپیشل. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ایک ایک لمحے کو ضائع ہونے سے اللہ بچائے، ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، وسوسہ ڈالنے والے، شبہہ اور کنفیوژن پیدا کرنے والے ایسے جاہلوں سے اللہ ہم سب کی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.